جب کبھی سونے چاندی اور معدنیات کا ذکر آتا ہے تو ہمارا ذہن زمین میں دفن خزانوں اور معدنیات کی طرف چلا جاتا ہے، لیکن کیا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ اصل خزانے زمین میں نہیں بلکہ ہمارے اوپر پھیلے ہوئے آسمان میں بکھرے ہوئے ہیں؟ تو آئیں اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ جدید سائنسی تحقیقات کے مطابق زمین پر پائے جانے والے عناصر در حقیقت زمین میں نہیں بلکہ کہیں دور دراز تباہ ہونے والے ستاروں کے اندر پیدا ہوئے ہوتے ہیں۔ جب کبھی سورج سے کئی گنا بڑا ستارہ مرنے کے قریب ہوتا ہے اور جس وقت اس کے مرکز میں لوہا پیدا ہونا شروع ہو جائے تو یہ اس ستارے کی موت کی علامت ہے۔ یہی لوہا جہاں انسانوں کے فائدے کے لیے نعمت کبریٰ سے کم نہیں، تو وہیں اس ستارے کے لیے اس قدر نقصان دہ ہے کہ اس کی پیدائش کی وجہ سے یہ ستارہ بالآخر تباہی سے ہمکنار ہو جاتا ہے، اور تمام عناصر کائنات میں بکھر جاتے ہیں، اور بکھرنے والی اسی اسٹار ڈسٹ سے مختلف معدنیات اور قیمتی دھاتوں سے بھرپور ہماری زمین وجود میں آئی تھی۔ اسی حقیقت کو قرآن سورہ حدید میں یوں بیان کرتا ہے، اور ہم نے آسمان سے لوہا نازل کیا ہے کہ اس میں سخت نقصان بھی ہے اور انسانوں کے لیے فائدہ بھی۔ پھر سائنسی تحقیقات سے یہ بات بھی پتہ چلی، جہاں ایک طرف معدنیات اسٹار ڈسٹ کی شکل میں کائنات میں بکھر جاتی ہیں، تو وہیں اس ستارے کے مرکز میں ایک ایسا نیا ستارہ وجود میں آتا ہے جس کا حجم صرف 20 کلومیٹر تک ہوتا ہے، لیکن اس کی کمیت سورج سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اس ستارے کو نیوٹرون اسٹار کہتے ہیں۔ اور جب کبھی ایسے دو نیوٹرون ستارے آپس میں ٹکراتے ہیں تو پھر اس کے ٹکراؤ سے سونے، چاندی، پلاٹینیم اور یورینیم کے ایسے خزانے وجود میں آتے ہیں جس کا تصور بھی محال ہے۔ اس ایک ٹکراؤ کے نتیجے میں اتنی بڑی مقدار میں سونا پیدا ہوتا ہے کہ اس سونے کے 10 چاند بنائے جا سکتے ہیں۔ پھر معاملہ یہی نہیں رکتا، اگر کوئی بہت ہی بڑا ستارہ تباہ ہو جس کو ہائپر نووا کہتے ہیں، تو اس کے مرکز میں جو ستارہ بنتا ہے وہ تو پورے کا پورا ہیرے کا ہوتا ہے۔ پچھلے سال BPM 37093 نامی عظیم ستارہ دریافت ہوا ہے جو پورا ہیرے کا ستارہ ہے۔ یہ ہے تو 4000 کلومیٹر وسیع، لیکن اس کا وزن سورج سے بھی زیادہ ہے۔ اس ستارے کو لکی سٹار کا نام دیا گیا ہے۔ یہ تو صرف ایک ستارے کی بات ہے جناب، کائنات میں کم و بیش 1 سیکنڈ کے بعد ایک ستارہ تباہ ہو کر کائنات کے عظیم خزانے کو عظیم ترین بناتا چلا جا رہا ہے۔ اسی بات کو قرآن سورہ حجر میں یوں بیان کرتا ہے، اور کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، اور ہم ان کو ایک مقررہ مقدار میں آسمان سے نازل کرتے ہیں۔ جب آسمانی خزانے اتنے بڑے ہوں تو ان میں سے انتہائی حقیر مقدار کا استعمال ہمارے لیے تو باعث حیرت ہوگا، لیکن اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ قرآن سورہ زخرف میں کہتا ہے، اور اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تمام انسان ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو ہم رحمان سے کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں اور ان کی سیڑھیاں جن سے وہ اوپر کی منزلوں میں چڑھتے ہیں، اور ان کے دروازے اور ان کے تخت جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں، سب سونے چاندی کے بنا دیتے، لیکن یہ تو محض دنیاوی زندگی کا مال و متاع ہے۔ اب قرآن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنے والے جواب دیں کہ 1400 سال پہلے وہ کون سی سائنس اور کون سی ٹیکنالوجی تھی جس کی مدد سے قرآن نے انسانوں کو ان خزانوں کی اطلاع دی جن کے بارے میں
اس وقت کا انسان قطعاً ناواقف تھا۔